والسلام على رسول الله أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، واللفظ مسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصره على خاصرته أن يجعل يده على خاصرته. یہ حدیث اس کتاب کی آپ کے سامنے جو کتاب پی ڈی ایف کی شکل میں ہے اس میں 14 نمبر حدیث ہے، اور یہ باب کے اندر داخل ہے۔ کون سے باب میں؟ باب الحث علی فی الصلاة، نماز میں خشوع اور خضوع وغیرہ اختیار کرنے پر ابھارنے کے لیے یہ باب قائم کیا گیا ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع دونوں چیزیں، یعنی اطمینان، سکون، دنیا کی ہر ٹینشن سے دور رہ کر کے نماز پڑھنے پر ابھارا جا رہا ہے اس باب کے اندر حدیثوں کے ذریعے سے۔ تو باب الحث، حث مانے ابھارنا، علی مانے پر، فی ای یہاں پر علی الخشوع کا لفظ چھٹ گیا، علی الخشوع، باب الحث علی الخشوع فی الصلاة، نماز میں خشوع اور خضوع پر ابھارنے کا یہ باب ہے۔ تو نماز میں خشوع اور خضوع پر کیسے ابھارا جائے، اور اس میں کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی نمازوں کو پختہ بنا سکتے ہیں اور بہت اس میں جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ اس سلسلے میں کچھ احادیث یہاں پر موجود ہیں، جن احادیث کو پڑھنے پر انشاءاللہ نماز میں خشوع اور خضوع آئے گا، اور ہر طرح کے ٹینشن سے، دنیا کے جھمیلوں سے دور رہ کر کے نماز ادا کیا جائے گا۔ تو یہاں پر حدیث جو پیش کی جا رہی ہیں وہ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مشہور و معروف صحابی رسول ہے۔ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی، اور 7 ہجری کے اوائل میں یا آخر میں اسلام لاتے ہیں، اور 5374 حدیثیں ان سے روایت ہے، حدیث رسول موجود ہیں، اور کئی محدثین نے، بلکہ اکثر محدثین نے ان کی حدیثوں کو روایت کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص جانتے ہیں۔ 58 یا 59 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو مختصر خاکے میں ذکر کر کے بتایا تھا۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہا کے معنی ہوتا ہے منع کرنا، نہا، نہا ینہا نہین کے معنی روکنا، منع کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیا منع فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کیا؟ ان یصلی، ان کے معنی کی، ان کے معنی کی، یصلی، صلی یصلی کے معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا، ان یصلی کی نماز پڑھے۔ کون نماز پڑھے؟ الرجل، آدمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی نماز پڑھے۔ کیسے نماز پڑھے؟ مختصراً، مختصراً کہتے ہیں کلہوں اور پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر، کمر پر ہاتھ رکھ کر، یہ سب بہت مشکل ورڈ ہے، یوں سمجھ لیجئے کمر پر ہاتھ رکھ کر۔ کمر پر ہاتھ رکھنا جانتے ہیں؟ بہت سارے لوگ جب غصے میں یا پھر کسی سے کھڑے ہو کر کے بات کرتے ہیں یا لڑائی میں، تو کمر پر اپنے ہاتھوں کو رکھ دیتے، بولو اب کیا کرنا ہے نا؟ ایسے ہی مختصراً۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں۔ پھر سے ایک بار ترجمہ سنیے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کس سے؟ اس بات سے، ان یصلی الرجل، کہ آدمی نماز پڑھے۔ کیسی نماز پڑھے؟ مختصراً، کلہوں پر، پہلوؤں پر، اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر۔ کیا مردوں کے لیے خالص ہے؟ الرجل کا نام استعمال کیا تو عورتیں کر سکتی کیا؟ نہیں،
اور رجل کا لفظ اس لیے عام طور پر مردوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں عورتیں بھی داخل ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، عورت ہو مرد ہو، ہر ایک کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اس لیے کہ اس باب کے تحت جس میں کہا گیا کہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو، اس کے اوپر ابھارا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب کمر پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھا جائے گا تو اس کے اندر خشوع اور خضوع نہیں آئے گا جی۔ یہ روایت صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ وَاللَّوْ مسلم، مگر آپ کو جو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل مختصرا، اتنا جو آپ کو ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے نا، حدیث کا جو ورڈ ہے، الفاظ ہیں، یہ آپ کو جہاں ملے گا، کہاں ملے گا؟ صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ملیں گے، صحیح مسلم کے اندر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے۔ واللفظ مسلم کا مطلب یہی ہے کہ یہ لفظ مسلم کے ہیں، یہاں پر جو کوٹ کیے گئے ہیں یا جہاں پہ جو لکھے گئے ہیں صحیح مسلم کے حوالے سے لکھے گئے ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہیں لیکن الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ اب اس پوری حدیث کا معنی کیا ہے بتا رہے ہیں، پوری حدیث کا معنی کیا ہے؟ وَمَعْنَاهُ، یعنی اس حدیث کا معنی یہ ہے ان یجعل یدہ، ان یجعل، جعل یجعل مانے رکھنا بنانا، یدہ مانے ہاتھ، یہ کہ آدمی اپنے ہاتھ کو رکھے، کب رکھے؟ نماز میں، اس کا تذکرہ اوپر آ چکا ہے اس لیے دوبارہ نماز کا تذکرہ نہیں ہوا۔ یہ کہ آدمی اپنے نماز میں رکھے، اپنے ہاتھ کو کہاں رکھے؟ علی مانے پر، خاصرتہ، خاصرہ کہتے ہیں کمر کے حصے کو، جو کمر کا حصہ ہے اس کے اوپر رکھ کر کے نماز پڑھے، اپنے ہاتھ کو، اپنے ہاتھ کو کمر کے اوپر رکھ کر کے نماز پڑھنا، اس حدیث کا مفہوم ہے، اس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو بات آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو گئی، اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنا منع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو خشوع اور خضوع کے خلاف مانا ہے۔ اس کی بنیاد پر انسان کے اندر خشوع اور خضوع نہیں آتا، بلکہ اکڑ آتی ہے، بلکہ اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اکڑ آئے گی، اکڑ میں پھر انسان کبر و غرور میں جکڑ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان سے بہت ساری خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث اور اس باب سے اس کا تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ ہے کہ چونکہ باب یہ قائم کیا گیا کہ نماز میں خشوع اور خضوع پر ابھارنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے جو نماز میں منع ہے، اس سے منع کر کے خشوع اور خضوع پر ابھار رہے ہیں، یعنی کمر پر ہاتھ رکھ کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے، نماز کمر پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنے کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، تو اس منع کرنے کی صورت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے پر، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے پر ابھار رہے ہیں۔ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ نماز میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہو؟ ہر طرح کے جھمیلے، جھنجھٹ، پریشانیاں، الجھنے، ہر طرح کے ٹینشن سے اپنے آپ کو دور رکھ کر کے خشوع اور خضوع پیدا کریں۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اگر کمر پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ یہ بھی چھوڑ دیں، کیونکہ یہ خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا ہے تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہ حدیث کا مفہوم اور حدیث کا تعلق باب سے ہیں، باب سے حدیث کا تعلق اس طریقے سے ہے۔ چلیے اب ہم دیکھیں گے کہ اس باب، اس حدیث سے کتنے مسائل معلوم ہوتے ہیں اور کون کون سے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر دوسری آیت میں فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع اختیار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر طرح کی ٹینشن سے اپنے آپ کو دور رکھیں، مطلب یہ کہ نماز چونکہ اللہ عز و جل کی جناب میں عاجزی و انکساری اور مسکینی کی حالت بنا کر کے حاضر ہونے کا ہی نام ہے، اس لیے یہ مذکورہ خشوع اور خضوع اور عاجزی اور انکساری کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، اس لیے نماز پڑھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ کون سی چیز ہماری نماز میں خشوع اور خضوع کو کم کر دینے والی ہے، کس چیز کے ذریعے سے ہماری نماز میں ڈسٹرب ہوگا یا ہمیں وہ جو ثواب حاصل ہونا چاہیے
وہ ثواب سے ہم کہیں محروم نہ ہو جائیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس کی طرف توجہ دیتے تھے۔ ایک بات آپ کو میں بتا دوں، یہاں پر جو تین مسئلے معلوم ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا منع ہے۔ کیوں منع ہے بھائی؟ کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوں گی۔ تو کہا گیا، مفسرین شارحین کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ اللہ اکبر! یہودیوں کے طریقے کی مخالفت کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کمر پر ہاتھ رکھ کر کے نماز نہیں پڑھے گا۔ ایک تو یہ کہ اس سے خشوع اور خضوع میں کمی واقع ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اس سے یہودیوں کی مشابہت لازم آتی ہے۔ یہودی جیسا کام کرنا لازم آتا ہے، اس کو مشابہت کہتے ہیں۔ یہودیوں کی مشابہت لازم آتی ہے، نہ ہمیں یہودیوں کی مشابہت کرنی ہے، نہ ہمیں کسی بھی صورت سے ایسا کوئی کام کرنا ہے جس سے کہ ہمارے نماز میں خشوع و خضوع میں فرق پڑ جائے اور کمی واقع ہو۔ لہذا ہمیں ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دور کر لینا چاہیے۔ تو یہودی کیا کرتے تھے؟ اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے، وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کے اپنی عبادتیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مشابہت سے ہمیں بچایا ہے، ہمیں روکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی بندہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا یہ نماز پڑھنا یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنا یہ منع ہے، شریعت میں اس چیز کی ممانعت وارد ہوئی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر دو، اس عمل سے نماز میں خشوع اور خضوع میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس عمل سے یعنی کمر پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنے سے نماز میں خشوع اور خضوع میں کمی واقع ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اس لیے یہودیوں سے مشابہت لازم آتی ہیں، لہذا ہماری شریعت کبھی بھی کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے نہیں کہتی، کیونکہ ہماری شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے کہا حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اس مکمل دین کے اندر اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک قطرہ زیادہ ایک قطرہ کم ملا کر کے اس کو آگے پیچھے کیا جائے، نہیں، کامل ہے، مکمل ہو چکا ہے یہ دین، ہماری شریعت پوری مکمل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک امانت داری کے ساتھ اس کو پہنچا دیا ہے، لہذا اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو پوری طریقے سے ادا کریں اور اس کے تعلق سے کمی اور کوتاہی نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین جو دیا ہے وہ مکمل ہے۔ یہودیوں نے اسی مناسبت سے کہا تھا، حضرت عمر کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم والی، تو یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم ضرور عید مناتے، خوشیاں مناتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھائیو یاد رکھو یہ ہمارے حجۃ الوداع ہی میں نازل ہوئی تھی، اور وہ بھی عرفہ کے مقام پر، یہ ہمارے عید کے دن ہے، یہ عید کے ایام ہے، عید کے ایام میں ہی آیت نازل ہوئی، تو ہمیں الگ سے عید منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! سوچئے حضرت عمر کی دور اندیشی اور ان کا مقام، ان کی سمجھ کہ کس طریقے سے انہوں نے ان لوگوں کو جواب دیا۔ تو معلوم کیا ہوا اس حدیث سے؟ تین مسئلے اہم جو ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ پہلی بات کہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنا منع ہے، اور دوسری بات یہ کہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنا یہ عمل انسان کی نماز میں جو خشوع اور خضوع ہے اس کے اندر کمی واقع اور نقص واقع کرنے والی چیز ہے، لہذا اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر تین یہ کہ یہ عمل، یہ طریقہ یہودیوں کا ہے، اس لیے ہماری شریعت یہودیوں اور دیگر اقوام کی مشابہت اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرماتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، مشہور حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ قوم انہی میں سے شمار ہوں گی۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خاص کر کے قرآن نے
یہودیوں کے بارے میں سخت جملے استعمال کیے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. کہا کہ یہودیوں کے بالمقابل روئے زمین پر مسلمانوں کا کوئی کٹر دشمن نہیں. یعنی سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے یہودی مسلمانوں کا تو وہ یہودی ہیں. یہودی سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا. اسی وجہ سے آپ دیکھیے آج مسلمانوں کو فلسطین میں اور دیگر علاقوں میں جو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ان یہودیوں کی مار کی وجہ سے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زبردست سزا دی. لاس انجلس پورا جلس آگ میں جل رہا ہے اور اس کی بنیاد پر الحمدللہ فلسطین کو آزاد کر دیا گیا اور اسرائیل نے اپنی جنگ روک لی. اس کو مجبور ہونا پڑا اللہ کے عذاب کے سامنے. وہ رک گیا. آپ سوچئے کہ ایسے یہودی جو مسلمانوں کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں اور تھے اور ہیں اور رہیں گے، اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رہنے کے لیے کہا اور ان کی مشابہت کو قطعا برداشت نہیں کیا. حدیث میں یہ بھی کہا گیا، دوسری حدیث میں کہا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. لوگوں سے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگ پچھلی قوموں کی مشابہت اختیار کرو گے، یہاں تک کہ ایک بالش وہ چلیں گے تو وہ بھی تم بھی چلو گے. اگر وہ ضب کے سانڈے کے بل میں اگر وہ داخل ہونا چاہیں گے تو تم بھی ان کے اندھاپن تقلید میں تم بھی داخل ہو جاؤ گے، داخل ہونے کی کوشش کرو گے. تو صحابہ نے پوچھا قیل من ہوں، کہ اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ کہا کہ الیہود والنصارى. کہا کہ میں اور کسی اور کے بات تھوڑی کر رہا ہوں، وہ یہود و نصارہ ہی ہے جن کی تم پیروی کرتے ہو، پیروی کرو گے اور اس ایسی پیروی کرو گے، ایسی بات مانو گے کہ ایسا سمجھو گے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی کار نہیں. آج مسلمان یورپ کنٹریوں کو اتنا متاثر ہے یورپ کنٹریوں سے اور ان کے مال سے، ان کی دولت، ان کی زندگی سے اتنا متاثر ہے کہ وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر وہاں رہنا پسند فرماتا ہے. آپ دیکھیے بہت سارے لوگ دنیا کے خطے سے چھوڑ کر کے یو ایس، یو کے اور اسی طریقے سے امریکہ، کینیڈا وغیرہ اور نیوزی لینڈ اور آئس لینڈ وغیرہ کہاں کہاں جا کر کے بسنے کی سوچتے ہیں. کیوں؟ وہاں کا ماحول، آسٹریلیا وغیرہ میں وہ ماحول ہے، سب یہود نصارہ وہاں بسے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے درمیان بسنا وہ لوگ سمجھتے ہیں، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہم اللہ کا گھر، مقدس گھر، مقام جو مکہ مکرمہ میں ہے اس کے آس پاس، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس گھر آپ کے ہاتھوں سے بنایا ہوا مسجد نبوی اس کے آس پاس رہیں، وہاں علم اور دین کی باتیں سیکھیں، اپنے بال بچوں کی تربیت کریں. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ میں نے اپنی ذریت کو عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے سامنے میں نے رکھا ہے، ان کو میں نے تیرے گھر کے سامنے قریب بسایا ہے. معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کی سوچ اور فکر اور نیک لوگوں کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہیں کہ اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو اللہ کے گھر کے قریب رکھا جائے، وہاں بسایا جائے تاکہ ان کا رابطہ، ان کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو. لیکن دنیا پرستوں اور یہود و نصارہ کے روش پر چلنے والوں کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل کر کے ایسے علاقوں میں جو ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہوں، جہاں پر دین، دھرم، اسلام، ایمان، عقیدہ، منہج، کیا اللہ رسول کچھ نہیں عطا پتا، بس دنیا سے مطلب ہے، دنیا کمانا ہے، دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت اور مزہ اور مستی کی زندگی گزارنا ہے. ان فیوچر کیا ہوگا، ان فیوچر کیا ہوگا، یہی صرف ان کے دل و دماغ میں گھومتا رہتا ہے. ایسے لوگوں کو تنبیہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کی جائے. اللہ نے قرآن میں نبی کے بارے میں کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بحیثیت نبی اور رسول ہیں، اگر آپ بھی چاہیں کہ یہ یہود و نصارہ آپ کی بات مان لیں گے، نہیں مانیں گے. ہاں کب مانیں گے؟ حتی تتبع ملتہم، آپ ان کی ملت کی پیروی کرنے لگیں گے، آپ بھی یہودی بن جائیں گے، آپ بھی عیسائی بن جائیں گے، یا یہود و نصارہ کی طرح سے آپ بھی کام کرنے لگیں گے. تو اللہ کے نبی نے کو اللہ نے کہا کہ تب وہ آپ کی بات مانیں گے، ورنہ مانیں گے نہیں. آپ مدینہ کو دیکھیے، مدینہ میں 3 بڑے قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہودیوں کے اللہ کے نبی کے دشمن تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ 2 قبیلے کو جلا وطن کیا گیا، ایک کے ساتھ قتل کیا گیا، مارا گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان یہودیوں کی سختی کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا، اسی لیے کہ یہ یہودی ہمارے کبھی ہوئے نہیں اور کبھی ہوں گے نہیں، اور یہ
ہے مسلمانوں کے، اسلام کے بہت بڑے دشمن، قرآن نے جب کہہ دیا تو پھر ہمیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں بھی ان یہودیوں کی مشابہت سے ہمیں روکا گیا ہے کہ ان یہودیوں کی مشابہت قطعاً اختیار نہ کی جائے جو یہودی اپنی نماز میں یا اپنی عبادتوں میں کمر پر ہاتھ رکھ کر کے وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سے کہا گیا کہ ہم لوگ بھی ایسا نہ کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہمارے پاس سامنے اللہ کے رسول کی پوری شریعت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا پورا طریقہ بتایا، صحابہ نے آپ کی ہر ہر حرکت کو جو نماز کی اس کو دیکھا اور دیکھ کر کے امانت داری کے ساتھ امت تک پہنچا دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان حدیثوں کو پڑھیں، سمجھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ایسے ہی نماز پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھی ہے، تم نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اسی طریقے سے تم نماز پڑھو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ مجھ سے سیکھنا ہے، اور میں جو پڑھوں گا، جو میں کروں گا وہی کرنا ہے۔ نماز میں، عبادتوں میں، ہر چیز میں نبی کو آئیڈیل اور نمونہ اسی لیے بنایا گیا۔ تو اگر کوئی آدمی کمر پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ نبی کی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ اس کا طریقہ یہود و نصارہ والا ہے، اور اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے بھائی نماز کے تعلق سے بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں اور سنت رسول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ شریعت کے اندر موجود ہے، صحابہ نے ہر ہر چیز کو نوٹ کیا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کا وہ یہودی ہے جو آمین سے چڑھتا ہے، میری امت کا وہ یہودی ہے جو آمین سے چڑھتا ہے۔ آج مسلمان مساجد کے اندر کوئی اگر آمین کہہ دے، ان کو نئے دوسری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسری نظر سے دیکھنے کا مطلب یعنی ان کو حیرت سے دیکھا جاتا ہے، ایسا لگ رہا کہ کچھ نئی بات کر دی۔ اللہ کی پناہ، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بڑا ثواب رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو غفر لہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جس چیز کے اوپر گناہ کی معافی ہو اس چیز کو مدعا بنا کر کے یہ کہا جائے کہ آمین کہنا ثبوت نہیں ہے، یہ آمین جو ہے زور سے نہیں کہی جائے گی، آمین دھیرے سے کہی جائے گی، من میں کہی جائے گی، دل میں کہی جائے گی، یہ عجیب و غریب باتیں جو ہے تعویلات کرنے کی کیا وجہ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو مسجد نبوی گونج جایا کرتی تھی، اور گونجتی کب ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ایک ساتھ آمین کہتے تھے اور بلند آواز میں آمین کہتے تھے۔ دھیرے آمین کہیں گے، دل میں آمین کہیں گے تو مسجد کہاں سے گونجے گی؟ تو بہرحال ایسے بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو آج کے دور میں مسلمان نماز پڑھتا ہے، جو صحیح نماز قرآن سنت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس نماز کو چھوڑ کر دوسری طریقے کی نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی یہاں پر دلیل بنایا جائے گا کہ ایسے لوگوں کی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ جب کمر پر ہاتھ رکھ کر کے ایک چیز کی مشابہت کی وجہ سے نماز صحیح نہیں ہوگی، تو پھر جو لوگ مستقل دوسرے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس طریقے سے ہٹ کر کے کوئی اور راستے سے دوسرے طریقے سے، اب دوسرے طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ائمہ کی تقلید میں نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں ہمارے امام صاحب نے ایسا بتایا، ہمارے بزرگ نے ایسا کہا، تو یہ ساری چیزوں کی بنیاد پر نماز پڑھنا، ایسے لوگوں کی بھی نمازیں قابل قبول نہیں ہوگی۔ صرف نماز وہی قبول ہوں گی جو شریعت کے مطابق صلو کما رأیتمونی اصلی کے مطابق ہوں گی، جیسے آپ نے پڑھی اور صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے اس کو ہم تک پہنچایا، اور ہم صحابہ کی نماز کو حدیثوں کے اندر پڑھتے ہیں، اسی کے مطابق ہم اب عمل کرتے ہیں۔ اگر وہ نماز ہے تو نماز قابل قبول ہے، ورنہ نماز قابل قبول نہیں ہوں گی۔ یہ آج کی حدیث کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اس لیے کہ کچھ زائد بات بھی بتانی پڑی، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بعض احادیث سے ربط اور تعلق ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس حدیث کو سمجھنا اور وقت کے تقاضے کے حساب سے، موجودہ دور اور موجودہ وقت کے حساب سے حدیثوں کو، قرآن و سنت کو سمجھنا یہ بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ لہذا میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس مسئلے کی بھی وضاحت
کرتا چلوں جو مسئلے ہمارے سامنے درپیش ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی.